کرتے نہیں. تو آج جو موضوع ہے گداگری، اس موضوع کے لیے مفتی شاہد محمود مدنی صاحب، کنز الایمان بیکن سکول ان کا ادارہ ہے. ماشاءاللہ 80 کے قریب یا 80 سے زیادہ ان کی سکول کی برانچز کا نیٹ ورک پورے پنجاب میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ نیٹ ورک انشاءاللہ باقی صوبوں کو بھی جاتا ہوا وہاں بھی برانچیں کھلتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں. تو مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جی مفتی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ کچھ لوگ ہیں جو بلا ضرورت مانگتے، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں بیچارے کہ جو دوسروں کے سامنے ہاتھ ہی نہیں کھول سکتے، وہ مانگ ہی نہیں سکتے، جن کو ہم سفید پوش بھی کہتے ہیں. وہ اندر ہی اندر وہ جیتے مرتے ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ چوکوں چوراہوں میں جو مانگنے والے ہیں، ان میں 95% عادی مجرم ہوتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی مستحق مانگنے کے لیے آ بھی جائے تو اس کو لڑائی کے ذریعے وہاں سے نکالتے ہیں. کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس حوالے سے 2 آیات مقدسہ جو اللہ کا کلام میں ہے میں عرض کرتا ہوں. فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور دوسری آیت میں فرمایا واما السائل فلا تنہر. ضیاء بھائی، گدا گھری جو پیشہ ورانہ ہے وہ اس کی تو جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے اس کی آئین پاکستان بھی منع کرتا ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. اور میں آپ کیونکہ صاحب اقتدار نہیں ہے، صاحب منبر و محراب ہیں، تو ہم تو زبانی انداز سے یہ تربیت کر سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں اور کہیں گے، اور آج بھی اسی کے لیے پروگرام آپ نے ماشاءاللہ ترتیب دیا. لیکن اس ساری سچویشن میں میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ گداگر کون ہے اور پیشہ ور بھکاری کون ہے. پیشہ ور بھکاری ہر وہ انسان ہے جس کی بھیک ختم ہی نہیں ہو رہی. جی، جو اسلام نے تو ایک حد تک جا کے اجازت دی تھی کہ اگر تیرے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، پیسے کا پیاسا، تو وہ ایک محدود لمٹ میں رہ کے مانگ سکتا تھا. لیکن یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں، ان کی بھیک مانگنے کے انداز، کیونکہ یہ آسان وے ہے، آسانی کے ساتھ روزانہ گھر بہترین مال لے جانے والے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو عادت بریک اپنا میں لی. پیر بشیر صاحب فرما رہے تھے کہ گجرانوالہ میں ایک شادی ہوئی ہے، کوئی 1.25 کروڑ پہ انہوں نے بھیک مانگنے والوں نے اپنی دادی یا نانی پہ خرچ کر دیا ہے. اب یہ اور بوفے سسٹم وہاں لگا ہوا ہے. یہ وہ معاملات ہیں ضیاء بھائی جو رہے ہمیں جو ہے وہ ہماری ہنسیوں میں بھی رونا ہے. جی جی، یہ سارے وہ معاملات ہیں جس میں ہماری ہنسیوں میں مفتی صاحب کیا کریں؟ یہ چہروں پہ اب تو ہنسنا بھی مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صاحب مال ہے اس کو تو یہ فرمایا ہے کہ تیرے مال کے اندر، جیسے میں نے آیت پڑھی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، فرمایا تیرے مال کے اندر سائل کا بھی حق ہے اور جو محروم ہے اس کا بھی حق ہے. اس میں دونوں کا ذکر ہو گیا جس کا آپ نے سوال میں تذکرہ کیا. بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو مستحق ہوتے ہیں لیکن اپنی عزت نفس اور اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. نمبر 1. نمبر 2، عزت دار آدمی وہ بہت سارے ایسے ہیں جو اس وجہ سے بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے کہ یہ کل کو مجھے شرمندہ کرے گا اور ہمیشہ کے لیے میرے سر کو جھکائے رکھے گا. تو یہ جو طبقہ ہے اس کو محروم کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کہ جو ضرورت مند بھی ہے لیکن سوال نہیں کر رہا. اور ایک وہ آج کل تو ہم وہ سکہ دیں نا ان کو تو وہ غصہ کرتے ہیں کہ کیا فرمائیں گے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. اور جو ضرورت مند ہے لیکن پھر وہ مانگ رہا ہے اور واقعی ضرورت مند ہے تو اس کو دے بھی دینا چاہیے. اور جب مانگ رہا ہے، بیکاری پروفیشنل نہیں، میں ضرورت مند کی بات کر رہا ہوں. اور فرمایا کہ